رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پڑھ رہے تھے پارہ 19 سورۃ الشعراء۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ المبین ہے، واضح، روشن۔ اور اس کے بعد ہمیں رویہ بھی پتہ چلا کچھ لوگوں کا، ان کو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی نشانی دکھا دے ان کے دلوں میں شک ہی رہے گا اور وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پارہ 19 سورۃ الشعراء آیہ 6 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے جو ان کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں، آگے مزید انہی کی خاصیت بیان ہو رہی ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ انباء ما كانوا به يستهزئون۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی۔ کس چیز کی خبریں؟ وہ جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے، مسخرہ پن، مذاق اڑانا۔ اور یستہزئون کوئی عام مذاق اڑانا نہیں ہے، کسی چیز کو حقیر سمجھنا، حقیر سمجھ کر پھر اس پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے تو ہماری باتوں کو جھٹلا دیا، جو احکامات ہم نے ان کو دیے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نئے دور میں رہتے ہیں، ہمارے دور کی چیزیں بیسٹ ہیں، ہمیں مزید آگے دیکھنا چاہیے، ہم پرانی سوچ نہیں رکھتے معاذ اللہ۔ جب انہوں نے یہ سارے رویے اختیار کر کے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان پر عمل نہیں کیا، تو ان قریب ان کے پاس عذاب آ جائے گا جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ دنیا میں بھی آیا ایسے لوگوں پر عذاب، ان کی قومیں تباہ ہو گئیں، زلزلے اور سیلاب، پانی کا عذاب اور پتھروں کی بارش، باقی چیزیں۔ ہماری زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ لوگ سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ بالفرض کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اس کی اپنی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے، اس کے شاگرد اس کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آزمائش ٹھیک ہے، اکا دکا لوگ ایسے ہوں، ایک یہ کہ ہر بندہ ہی ایسا ہو، اس کا مطلب آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کمی آ گئی ہے، یا کم از کم ان کے اندر اگر کمی ہے تو آپ اللہ کے حق میں کمی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ پھر کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی مشکل آ جانا، بیماری کا لگ جانا، بخار کا آنا، باقی چیزوں کا، کسی درد کا ہونا، تاکہ انسان بڑے دردوں سے پہلے ان چھوٹے چھوٹے دردوں کو محسوس کر سکے اور پھر ان بڑے دردوں سے بچنے کے لیے تیاری کر سکے۔ یہاں دیکھیں فَسَيَأْتِيهِمْ، جب بھی کسی کلمے کے شروع میں عربی میں سین آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل قریب میں، یعنی بہت جلد،
ان قریب جو زمانہ آ رہا ہے بہت جلد ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا. ہمیں بھی آج اللہ نے مہلت دی ہے سونے. ہم اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, ہم اپنی مرضی سے سارے کام کر سکتے ہیں. آزادی ہے. لیکن یہ آزادی, یہ وقت, یہ صحت, یہ نعمتیں, یہ فراوانیاں ہمیشہ نہیں رہیں گی. یہ ایک ٹائم کے بعد ہم سب سے چھین لی جائیں گی اور پھر ہمیں بتایا جائے گا ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں. کس نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر کس قدر سرکشی کی, کس نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کس قدر نافرمانی کی, وہ سارا آ جائے گا. دیکھیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوگا کوئی اونٹنی بھیجی جائے, کوئی معجزہ اس طرح کا دکھایا جائے. ہمارے ہاں نارمل ہے, آپ کو عمل کرنا ہے. قرآن مجید ہے ہمارے ہاں کا معجزہ. اگر اس قرآن کو جھٹلا دیا تو پھر یہی حال ہوگا. اور کس وجہ سے یہ ان کے اندر نافرمانی کیوں ہے, ان کو یہ سزا کیوں ملے گی اتنی سخت, کیونکہ یہ مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں ایک یہ ہے کہ آج کا دور ذرا اور ہے, اور آپ ہاتھ سے کھانا نہیں کھا رہے, اٹس اوکے, صحیح ہے آپ چمچ سے کھا لیں. لیکن اگر کوئی ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ سنت کا. وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا, آپ ان کا مذاق بنا رہے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہی ہوں جو روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ خود نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی ایک جرم ہے. آپ دوسرے کا مذاق اڑائیں. تمہیں پتہ ہی ہر وقت اس نے تہجد نیتی ہوتی ہے, اتنی لمبی لمبی یہ نمازیں پڑھتی ہے. یا کسی کا اس لحاظ سے بھی مذاق اڑانا کہ تم پڑھ بھی آئی ہو, تم نے پڑھ بھی لی ہے. کیوں منع کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کا مذاق اڑانے سے, ایسے اعمال کا؟ یہ اگلے بندے کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے. اسے لگتا ہے میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, پھر وہ محتاط ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ علل اعلان کام نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا, پھر ہاتھ سے کھانا کھانا سارے جرم سمجھتے ہیں, اور ایک گندی سی حرکت سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ صفائی سے شاید ہٹ کے. کیوں؟ کیونکہ لوگ مذاق ہی بڑا اڑاتے ہیں. آج کل بے حیائی کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات پر عمل کرے تو اس صحیح کرنے والے کو اتنا شرمندہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بے حیاؤں میں شامل ہو جاتا ہے یا وہ نافرمانوں میں شامل ہو جاتا ہے. یہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ, ہم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ خود پردہ نہیں کرتی لیکن جو کرتے ہیں آپ ان کا مذاق اڑاتی ہیں. یہ دیکھو یہ کیا معاذ اللہ مائی بنی رہتی ہے. مائی مطلب یعنی کہ بہت بری سی عورت جس کو کوئی شعور نہیں. دیکھو یہ کتنی عجیب لگتی ہے اس میں کسی کے عبائے کا مذاق اڑانا, یا حتیٰ کہ اگر کوئی نہیں بھی کر رہا تو اس کو پرسنلی طور پہ اتنا زیادہ باتیں سنانا, اس کا مذاق اڑانا بڑی مجلس میں, یہ غلط ہے. اصلاح کر سکتے ہیں آپ, کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے بڑے مجمع میں. ہاں اگر وہ بھی علل اعلان ایسی گستاخی کر رہا تو علل اعلان اس کو سمجھائیں, لیکن اگر اس نے کچھ نہیں آپ سے کہا تو آپ بھی اس کو آرام سے پیار سے سمجھائیں. ٹھیک ہے نا؟ ہماری امت میں یہ چیز بڑی عام ہے طالبات, مذاق اڑانا. دیکھو فلاں کیسے بولتی ہے, دیکھو فلاں کا چہرہ کیسے ہے, دیکھو فلاں اٹک اٹک کے بولتی ہے. اچھا دیکھو یہ تو ہر بات کی کہانی بنا لیتی ہے, یہ تو اس کو پتہ نہیں کتنا کچھ شوق ہے لکھنے کا, ہر چیز کی تحریر بنانا شروع کر دیتی ہے معاذ اللہ. اٹس اوکے. ہر انسان اپنے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے, اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے. آپ اگر کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ڈی گریڈ بھی نہیں کریں. آپ کسی کو حوصلہ نہیں دے سکتے تو آپ اس کا حوصلہ توڑیں بھی نہ. آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے, آپ اس کو نقصان بھی نہ دیں. اس کے علاوہ اور کہاں کہاں مذاق اڑاتے ہیں ہم. اگر کسی کو اردو نہیں بولنی آتی, آپ نے کبھی سنے مجھے اپنے ماما پاپا کو یہاں پہ لاتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے, امی ابو کو. کیوں؟ انہیں نا اردو نہیں آتی, وہ پنجابی یا کوئی اپنی زبان بولتے ہیں. اٹس اوکے. ہر زبان کی ایک اپنی پہچان ہے, اپنی ثقافت ہے, کوئی مسئلہ نہیں.
اپنے ماں باپ کو کبھی بھی اس وجہ سے لانے میں شرمندگی محسوس نہ کریں آگے کہ ان کو اردو یا انگلش نہیں آتی، معاذ اللہ. اٹس اوکے، نہیں آتی تو کیا ہے، خیر ہے. یہ بھی کیا ہے، کسی کا مذاق اڑانا. دین ہمیں اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. آپ کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہے، اگر نہیں آپ کو پسند تو ٹھیک ہے، آپ انکار کریں. انکار کرنے پر آپ کو 1% یعنی آدھا حصہ ملے گا، 1%. لیکن اگر آپ ساتھ میں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ کو ڈبل گناہ ہوگا. پہلے تو یہ صرف آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے جرم کیا. دوسرا یہ کہ پھر وہ ڈبل ہوتا جائے گا، ٹریپل ہوتا جائے گا. آپ کے اگر دوست بھی ہیں، آپس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو قطعاً اجازت نہیں کہ آپ کسی ایک کا مذاق اڑائیں اور باقی سب ہنسیں. ایک انسان آپ کے سامنے ہو سکتا ہے ہنس رہا، لیکن اس کو نہیں اچھا لگ رہا. اس کے علاوہ کسی کے پڑھانے کے انداز پہ تنقید کرنا، دیکھو یہ کیسے پڑھاتا ہے، دیکھو یہ لفظ کیسے بولتا ہے، دیکھو اس کا لہجہ کیسے. اٹس اوکے، سب کا اپنا اپنا، اور ہر انسان اپنے لہجے میں زیادہ اچھے سے بات کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر زبان میں ہر انسان کا اپنا اپنا لہجہ ہے، ہر زبان کا بھی اپنا اپنا لہجہ ہے. میں کسی اور لہجے میں بات کرتی ہوں، آپ کسی اور لہجے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لہجے کا مذاق اڑانا شروع کر دیں؟ قطعاً نہیں. کسی کو اگر اردو زیادہ اچھی نہیں آتی تو بھی اٹس اوکے، ہمیں بھی تو اس کی زبان نہیں آتی نا جو اس کو آتی ہے. اللہ نے ہر ایک کو خاص چیز دی ہے. یہاں پر بڑے ہی صرف یہ مفہوم مراد ہے کہ جب کوئی نصیحت لے کر کے آتا ہے، اچھی بات لے کر کے آتا ہے، قرآن لے کر کے آتا ہے، سنت لے کر کے آتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہاں پر یہ بھی مراد ہے اوور آل بھی کسی کا مذاق اڑانا. سنیں، اگر آپ تہجد گزار بھی ہیں لیکن آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ اللہ کے نیک بندے نہیں، آپ عباد الرحمن میں نہیں آتے. پھر آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے. کیونکہ مومن تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اگر میں ہرٹ ہوتا ہوں دوسرے بھی ہرٹ ہو سکتے ہیں. آج ذرا سارے اپنا اپنا جائزہ لیں، ارد گرد کو چھوڑیں، ارد گرد کو جانے دیں، اپنا محاسبہ کریں. جب میرے پاس کوئی قرآن یا حدیث سے دلیل آتی ہے یا مجھے سمجھایا جاتا ہے تو کیا میں مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہوں، ہنسنا شروع کر دیتی ہوں؟ بعض اوقات ہم بڑی سخت آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی بندہ ہنس رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھیں، ہنس رہا ہوتا ہے. اور اللہ کی کون کون سی آیات کا ہم مذاق بناتے ہیں. بالفرض قبر اور اس کے رازوں کو کھولنے کے لیے ویڈیوز بنانا. میں آج قبر میں رات گزاروں گا معاذ اللہ، میں اتنے دن قبر میں گزاروں گا، میں 3 4 5 6 دن گزاروں گا معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ ساری غلط باتیں ہیں. یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق بنانا ہے. اچھا، اس کے اندر کیمرہ لگانا. اچھا، پھر اگر بالفرض کوئی ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہے، میم بنی ہے فنی، اس کے اوپر ہنسنا کہ ہاں قبر میں تم سے معاذ اللہ جانور یا حشرات جو ہیں وہ ڈانس کروائیں گے. استغفر اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ کتنی بری باتیں ہیں. کیا یہ قرآن کا مذاق بنانا نہیں، اللہ کی آیات کا مذاق بنانا نہیں؟ بالکل مذاق بنانا ہے یہ. اور ہم ایسے ان ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہماری ہنسی نہیں رک رہی ہوتی. اللہ کی کوئی بھی آیت یعنی اللہ کی بات ہے، اللہ نے کہی ہے، اللہ سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس کا مذاق نہیں بنا سکتے، ورنہ آپ کے پاس بھی عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی معاذ اللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان سمپل رہنا چاہتا ہے، یعنی اس کو زیادہ میک اپ نہیں پسند، اس کو ہیوی ڈریسز اور جیولری اور اونچی ہیل والے جوتے اسے نہیں پسند، تو اٹس اوکے. اس کی بنیاد پر ہم میں سے کوئی کسی کو جج نہیں کر سکتا کون جاہل ہے کون عقل مند ہے، اور اس چیز پر ہم کسی کا مذاق بھی نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں. اور دیکھیں جو کبر ہے نا،
تکبر وہ بھی یہی ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی؟ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے آدمی کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. دیکھیں ہم میں سے نا ہر انسان الگ الگ لیول پہ کام کرتا ہے. کوئی انسان پڑھنے میں اچھا ہے، کوئی بولنے میں، کوئی لکھنے میں، کوئی پڑھانے میں، ایون کہ کوئی سمجھانے میں. اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، ضروری نہیں میں آپ کو سمجھا بھی پاؤں. ہر انسان میں الگ الگ سکلز ہوتی ہیں. ہم سب کے لیے لازم ہے جس کے اندر جو خاصیت ہے ہم اس کی قدر کریں اور ہم اس پر اس کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ ہم کہ اچھا میرے اندر یہ تمہارے اندر یہ نہیں، اس کا مطلب میں بہت اچھی ہوں تم بہت بری ہو، میرے اندر بہت زیادہ سکلز ہیں تمہارے اندر کوئی سکل نہیں چج کی. معاذ اللہ. ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز آتی ہے دوسرے کو نہیں آتی، جو دوسرے کو آتی ہے وہ آپ کو نہیں آتی. تو اس میں بھی کبھی کسی کا مذاق نہ بنائیں. آپ کہیں لیکچر سننے کے لیے جاتے ہیں زوم پر، کسی اور جگہ بھی، ایون کہ آپ یوٹیوب پہ سنتے ہیں، آپ کو کسی کا لہجہ نہیں پسند آتا، آپ کو کسی کا انداز پسند نہیں آتا، اٹس اوکے. پھر آپ خود اچھے سے سیکھیں اور آپ جا کر آگے سکھائیں. آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر کسی انسان کے لیے جاہل ہونے کا، اس پر ایسے ٹیگ ایسے فتوے نہیں لگا سکتے کہ وہ جاہل ہے. جاہل تو وہی ہے جو اللہ کی احکامات کو نہیں جانتا. جو جانتا وہ جاہل تو نہیں ہے معاذ اللہ، اس کے پاس تو علم ہے. ہاں اس کو آگے کیسے پہنچانا ہے اس کا انداز ذرا مختلف ہے. تو ہضم کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، لوگوں کو قبول کرنا سیکھیں جو خاصیت ان کے اندر ہے، خصوصیت ان کے اندر ہے. لوگوں کو ہر وقت تانے دینا، باتیں سنانا، ان کا مذاق بنانا یہ قطعاً صحیح بات نہیں. ایون کہ طالبات اگر آپ کی کوئی ایسی کزن بھی ہے آپ اس کا بھی مذاق نہیں اڑائیں، اور اگر آپ کا اڑایا جاتا ہے تو پھر آپ صبر کریں. یہ نہیں کہ آپ بھی آگے سے اڑانا شروع ہو جائیں. اور دیکھیں یہ چیز اس میں بھی سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہاں پہ الگ الگ طرح کی میمز بنائی جاتی ہیں، وہاں سے آ کے ہم لوگوں پہ لاگو کرتے ہیں. الگ الگ طرح کے وہاں پہ شو آتے ہیں، یہ جو اکثر اسی لیے بنے ہوتے ہیں لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے. آپ دیکھیں اس میں لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے کس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے؟ دوسروں کو ذلیل کرنا. اس کی ناک ایسی ہے، اس کا کان ایسا ہے، یہ بولتا ایسے ہے، یہ فلاں ہے، اس کا قد اتنا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہنسنے کے لیے ایسی چیزوں کو سننے کی. ایک انسان کا نفس، اس کا کردار اتنا گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو ہنسنے کے لیے کسی کی ذلت کا سہارا لینا پڑے، کہ کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے اور وہ ہنس رہا ہے. انسانیت لے کے آئے اپنے اندر، اس میں چاہے غیر مسلم ہے چاہے مسلمان ہے. اس لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ اگر اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے تو ہم اللہ کی نشانیوں کا بھی مذاق نہیں اڑا سکتے. اور طالبات میں نے اس میں دیکھیں اللہ کی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں نے اس میں انسانوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ انسان بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے. ہم میں سے ہر شخص اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اچھا اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کا ایسا رنگ، اس کا ایسا ناک، اس کے ایسے ہونٹ، اس کے ایسے کان، اس کے اتنے بال، اس کا اتنا قد، اس کو اللہ نے دیا ہے. پھر ہمیں ہر انسان خوبصورت لگتا ہے، ہر انسان. ہمارے کچھ ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، افریقی ساتھی ہیں، تو وہ لڑکیاں بہت خوش اخلاق ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ. آج ایسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو دیکھ رہی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا خوبصورتی سے بنایا ہے. رنگ سے کیا ہے، ان پہ ان کا رنگ بھی بڑا جچتا ہے. صحیح بات ہے، وہ جو ڈارک کلر ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس پہ آپ ہنسنا شروع کر دیں یا آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا عجیب سی چیز ہے. استغفر اللہ. میں دیکھ رہی تھی اچھا اس کے چہرے پہ اللہ نے ہاتھ پھیرا ہے اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا.
ہم کیوں حقیر سمجھیں ایسے لوگوں کو؟ معاذ اللہ، کیوں؟ وائے؟ جس کو اللہ نے جو دیا ہے وہ ویسا ہی خوبصورت لگتا ہے. صحیح بات ہے، آپ کسی کی تصویر بھی اگر ایڈٹ کریں نا تو وہ عجیب سی شکل آتی ہے بیچ میں. آج کل جیسے اتنی زیادہ چیزیں ہیں اور بہت عجیب سا لگتا ہے ان کو دیکھ کے نا، یعنی انسان کو وہ اٹریکٹ نہیں کرتی چیزیں. لیکن رب العالمین نے جو بنائی ہیں وہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، انسان کو اچھی لگتی ہیں، انسان کو اچھا لگتا ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو مختصر یہ کہ کوئی بھی انسان حلیے کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے حقیر نہیں ہے. ہمارے اعمال ہی ہمیں یا تو حقیر بناتے ہیں یا ہمیں بہت کام والا بنا دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بات کی مذاق اڑانے کی. اب اس میں کسی کا ظاہری سٹیٹس بھی آ جاتا، ہو سکتا ہے کوئی غریب ہو، غریبوں کا بھی مذاق نہیں اڑائیں، قطعاً نہیں. وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، امیر بھی اللہ نے بنائے ہیں. امیر اپنی امیری پر زیادہ گمنڈ نہ کریں اور غریب بیچارے دل نہ ہار بیٹھیں. اٹس اوکے. دیکھو جو چیز اللہ نے نہیں دی نا مجھے وہ نہیں چاہیے. واللہ جو چیز اللہ نے مجھے نہیں دی، جیسا رنگ، جیسا حسن، وہ چاہے کسی اور پہ کتنا بھی جچتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ مجھ پہ وہی جچتا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. الحمدللہ. اب دیکھیں پیچھے مذاق کی بات ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی کہ ہم نے زوجن کریم، الگ الگ جوڑے بنائے ہیں اور وہ سارے کے سارے کریم باعزت ہیں، ان کی عزت کی جائے، عزت والے ہیں. یعنی انسانوں میں بھی مختلف انسان ہیں، تو یہ نہیں ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ جائیں. آیت کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ یہ مزید واضح ہو جائے گا. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم. کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی؟ تم نے زمین کو نہیں دیکھا؟ ہم تو روز دیکھتے ہیں، زمین ہی زمین دیکھتے ہیں، ہم تو نیچے نظریں کر کے چلتے ہیں. ظاہری بات ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم میں سے کوئی کہ میں نے زمین کو نہیں دیکھا. ہم میں سے ہر شخص زمین کو دیکھتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی ایک ہوتا ہے نارمل دیکھنا، آپ کی نظر پڑ گئی کہیں آپ نے دیکھ لیا، اور ایک ہے بہت غور سے دیکھنا، طریقے سے دیکھنا، سمجھ کے دیکھنا، اس میں غور و فکر کرتے ہوئے دیکھنا. یہ مطلوب ہے ایک انسان سے. صحیح؟ تو واقعی میں ہم نے تو کبھی غور و فکر نہیں کیا، بس ایسے ہی چلتے رہتے ہیں زمین پہ. کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ زوجن یعنی ہر قسم کی چیزیں ہم نے پیدا کی جو کہ باعزت ہیں، انسان کے لیے بہتر اور فائدے مند ہیں. جس طرح غلہ، پھل، میوے، حیوانات، باقی تمام اشیاء جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں. اب یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے یہ آیت. پہلی بات تو وہی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف طرح کی چیزیں بنائی ہیں. پودے ہیں تو وہ مختلف طرح کے ہیں، اس کے اوپر اگر پھول لگتے ہیں، میوے، پھل، ہر چیز وہ الگ الگ قسم کی ہے. اور یہ ہے اختلاف، ایک چیز کا دوسری چیز سے مختلف ہونا. ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے، ایک کی ساخت، کسی کا قد، کسی کی بناوٹ، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں یا ہم ایک دوسرے پر اترائیں معاذ اللہ. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر چیز خوبصورت لگتی ہے. اختلاف خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اگر آپ کو زمین میں ہر طرف نیلا رنگ دکھنے کو ملے، کالا یا سفید یا گلابی، آپ اکتا جائیں گے. آسمان کو دیکھنے سے انسان کیوں نہیں اکتاتا؟ کیونکہ اس کا کلر چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی رنگ کا، کبھی کسی رنگ کا، الگ الگ رنگ دیتا ہے. وہ ہوتا نیلے والا ہی ہے، سفید والا ہی ہے، لیکن وہ بھی ایک الگ الگ طرح کا دیتا ہے.
تو یہ اللہ نے اختلاف رکھا. اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ پاتے ہیں زیادہ ٹائم. آپ کہیں گے اختلاف کی وجہ سے ہم دور ہوتے ہیں نا. اختلاف اگر تمیز کے دائرے میں رہ کے کیا جائے، ہر انسان ایک دوسرے کو عزت بھی دے اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہو، تو پھر جیسے آپ کو پودوں میں، درخت کی چیزوں میں ایک سکون نظر آتا ہے، ویسے انسانوں کی زندگی میں ہو. ہماری زندگیوں میں کیوں سکون نہیں؟ ہم کیوں بکھر جاتے ہیں؟ ہمارے رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ ہمارے تعلقات کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ جو جیسا ہے ہم اس کو ویسا قبول نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا میری قسم ہے، بالفرض میں اتنا ہوں، اگلا بھی اتنا ہو. اگر وہ مجھ سے چھوٹا ہے تو وہ میرے جتنا بنے، اگر وہ مجھ سے بڑا ہے تو وہ میرے جتنا چھوٹا ہو جائے. اختلاف ہے لیکن لڑائی جھگڑے کیوں ہیں؟ اختلافات کیوں ہیں ہمارے بیچ میں؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ آتا ہے وہ ہماری طرح کا بن جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایسے ایک انسان سے بات کرنے میں کیا مزہ؟ وہ بھی میری طرح سوچتا ہے، میں بھی اس کی طرح سوچتی ہوں. بات کا انداز، اس کا وزن بڑھ جاتا ہے جب سوچ الگ الگ ہو. میں ایک رائے دوں، اگلا بندہ الگ رائے دے. تو یہ جو سارا اختلاف ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے رکھا. ہم میں سے ہر انسان کو ایک دوسرے کا ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قسم سے ہے، اور ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اپنے اندر تکبر لے کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پچھلی آیت میں جو تھا یستہزئون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی قسم بیان کی، یعنی کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا. آپ دیکھیں جو کالا گلاب ہے اس کی اپنی شان ہے، جو گلابی ہے اس کی اپنی شان ہے. جو گلابی ہے دونوں ہی پیارے لگتے ہیں، دونوں ہی استعمال میں آتے ہیں، دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ بس بھائی سارے میری طرح بنے یا شاید میں ٹھیک نہیں ہوں. اپنے آپ کو بھی ویلیو دیں، اہمیت دیں. اچھا یہ تو اس آیت نے ہمیں سکھایا ایک پوائنٹ کہ اختلاف اللہ نے رکھا ہے اور اختلاف میں خوبصورتی ہے. اختلاف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ پا رہے ہیں. ادروائز سب کی سوچ ایک جیسی ہو جائے تو پھر آپ ذرا خود ہی اندازہ لگائیں کہ عوام کا بنے گا کیا. صحیح. دوسری بات، جس طرح مختلف قسم کے جوڑے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو اللہ نے اگائی ہیں، ہر کسی کا اثر مختلف ہے، ذائقہ مختلف ہے، ایسے ہی انسان ہے. کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن سے زبردستی آپ کو محبت ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو، وہ ہوتے ہی اتنے اچھے ہیں کہ وہ لوگوں کو پھر اپنی طرف کھینچنا شروع کرتے ہیں. میں محروموں کی بات کر رہی ہوں، غیر محرم کی بات نہیں کر رہی. وہ تو ویسے ہی آگ اور پیٹرول کی طرح، بس ان کو تو آمنے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے. ویسے اوورآل کسی انسان کا اچھا لگنا ہمیں، کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً اچھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بس دل کرتا ہے یہ کبھی دکھے ہی نہ، دل کرتا ہے کہ یہ دوبارہ کبھی دکھے ہی نہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور چیز میں زیادہ اچھے ہوں. اب دیکھیں جیسے پودے بھی ہیں نا، ان میں سے کئی اچھا پھل دیتے ہیں، کئی نہیں اچھا دیتے. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھاؤں دیتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ کانٹے لگے ہوتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا فائدہ ہے. لوگ بھی ایسے ہی ہیں، کئی کانٹوں بھرے، کئی بڑے اچھے، کئی اچھے اخلاق والے. کئی لوگ بولتے ہیں دل کرتا ہے ان کو سنیں، اور کوئی بولتے ہیں دل کرتا ہے کہ بس یہ چپ کا روزہ رکھ لیں. اٹس اوکے. یہ بھی اختلاف ہے اور یہ بھی خوبصورت ہے. انسان ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ باتیں کرتا بھی اچھا نہیں لگتا. کچھ جگہ پہ ایسا ہونا بھی ٹھیک ہے کہ بس بندہ نارمل رہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس بنیاد پر بھی کہ یہ اچھا بولتا ہے، یہ نہیں بولتا، یہ ہر وقت لڑتا رہتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں کس مٹی سے بنایا ہے، یہ تو بات ہی نہیں سنتا، ان کی بھی آپ اصلاح کریں لیکن ان پر زیادہ تنقید نہیں کریں. ان کا بھی ایک الگ فائدہ ہے. میں نے پہلے بھی کسی لیکچر میں بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان آپ کے لیے اچھا نہ ہو، باقیوں کے لیے اچھا ہو. اب آپ دیکھیں یہ جو
کڑوی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑا کڑوا بولتے ہیں لیکن وہ بھی دل کی بیماریوں کا اصل میں علاج کرتے ہیں. کہیں نہ کہیں انسان مضبوط ہوتا ہے آہستہ آہستہ, انسان کو بات سہنا آ جاتی ہے, اس کو صبر کرنا آ جاتا ہے, اس کے اندر سے وہ ایگو والی چیز نکل جاتی ہے, بعض اوقات اس کے اندر مزید عاجزی آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, اس کے اندر سے تکبر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے فائدے ہیں ایسے انسانوں کے بھی. تو کسی کو بھی برا نہ کہیں. جس نے آپ کو چھوڑا, جس نے آپ کو ہرٹ کیا, وہ بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کے گیا. یہ قسم بھی کریم ہے. ایسے لوگوں کی بھی عزت کریں, یہ بھی آپ کے استاد ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے آپ کو یہ سکھایا کہ ہر کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے اور زیادہ نہیں کرتے, بس اٹس اوکے, سکھا دیا چلے گئے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری زندگی ان کو برا بلا کہتے رہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. اچھا, تیسرا مفہوم آپ یہاں سے یہ بھی لیجئے کہ اگر بالفرض ایک ایسی زمین ہے جو بنجر ہے, جیسے ہم نے پیچھے سورہ الفرقان میں بھی پڑھا تھا, آپ ایک دن گزرے کچھ بھی نہیں, کچھ دنوں بعد گزرے وہاں پہ اتنے پودے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اگر اللہ تعالی بنجر زمین پر چیزیں اگا سکتا ہے, خالی زمین کو ہرا بھرا کر سکتا ہے, تو کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور اگر وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا ایسے دل جو اللہ سے دور ہو چکے ہیں, کیا وہ ان کو اپنے قریب نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتے ہیں. کہ ایسے لوگ جو جینے کی تمنا چھوڑ بیٹھتے ہیں محض کسی ایک انسان کے رویے کی وجہ سے, کہ اللہ ان کو دوبارہ زندگی کی طرف نہیں لا سکتے. لیکن دیکھیں, زمین اس چیز کو قبول کرتی ہے, اپنے اندر جذب کرتی ہے. اگر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نازل کردہ پانی کو اپنے اندر جذب نہ کرے تو وہ ہری بھری نہیں ہو سکتی, وہ ساری زندگی بنجر رہے گی. اسی طرح اگر ہم انسان اپنے اندر قرآن مجید کو, یہ بارش ہے اللہ کی طرف سے, قرآن کی بارش, وحی کی بارش, ہم اس کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے, اپنے دلوں میں اس کو داخل نہیں کریں گے, تو بھی ہم ہرے بھرے نہیں ہو سکتے, ہم مرجھائے رہ جائیں گے. پھر ہمارے اوپر بارش آئے گی اور وہ اوپر سے گزر جائے گی, بالکل جیسے کئی زمینوں پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں سڑک کے اوپر جو پکی سڑک ہے, اگر اس کے اوپر پانی پڑے گا تو وہ ویسے ہی بہہ جاتے ہیں, چاہے کتنا بھی زیادہ اکٹھا ہو جائے, اس کے اوپر کوئی ہریالی نہیں اگتی. ایسے ہی اگر ہم اپنے دلوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہم اللہ کی آیات کو اپنے اندر جذب ہی نہ کریں تو ہم بھی ہمیشہ مرجائے رہیں گے, ہم سے کسی کی باتیں برداشت نہیں ہوں گی, ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا, ہم دوسروں کو قبول نہیں کر پائیں گے, اور ہم ہر وقت دکھی اور ایک عجیب طرح کے انسان بنے رہیں گے. چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی ہریالی آئے, تو جو بارش اللہ تم پہ نازل کر رہے اس کو اپنے اندر جذب کرو. جب تم اس بارش کو اپنے اندر جذب کر لو گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کتنی ہریالی اور تم کتنے حشاش بشاش ہو جاتے ہو, اور پھر دیکھو کہ تم کتنے کام کے ہو. دیکھیں, ایک زمین بڑے کام کی ہے لیکن اس کے اوپر پانی نہیں آتا, تو کیا وہ زمین فائدے مند بن پاتی ہے؟ بالکل نہیں. اسی طرح ایک انسان جب تک قرآن مجید کی آیات کو اپنے اوپر نہیں لیتا, یہ جو زوجین کریم ہے, یہ جب تک اس چیز کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے یہ بھی نہیں جان پائیں گے کتنے قیمتی ہیں. بڑے بڑے قیمتی لوگ ہیں, اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. کسی نے ان کا دل توڑ دیا, کسی نے ان کو چھوڑ دیا, کسی نے ان کو سہارا نہیں دیا, کسی نے ان سے محبت نہیں کی, اپنے آپ کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں فالتو. بیکار نہیں چھوڑے خود کو. آپ اس وحی کو اپنے اندر جذب کریں, یہ آپ کو دکھائے گی کہ آپ کتنے پھلدار ہیں اور آپ کتنے لوگوں کو بھی ساتھ فائدہ دے سکتے ہیں. بہت سے انسانوں کے ساتھ جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا ہمارے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں, ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. جو ہی اللہ ان کو لے کے جاتا ہے ہم کہتے ہیں میں اتنے کام کی ہوں,
مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا میں اتنا کچھ کر سکتی ہوں، میں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں بھی یقیناً نشانی ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے یہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جب اس نے دنیا کی باقی چیزوں کو اتنا پرسکون طریقے سے رکھا ہوا ہے تو اگر بندے اس کی بات مانے تو کیا وہ پرسکون نہیں رہیں گے؟ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے۔ طالبات، جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں ان فی ذلک لآیہ، اس آیت کو لے کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں اس میں میرے لیے کون سی نشانی ہے۔ یقیناً ہم سب ایک ٹائم میں کلاس لے رہے ہوتے ہیں، میرے لیے کوئی الگ پہلو نکل آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے کوئی الگ نکل آتا ہے، ہر کسی کے لیے اس میں نشانی مختلف ہوگی اس کے حال احوال کے مطابق، اور یہ صرف قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس میں کوئی بھی چیز آتی ہے، کوئی بھی آیت، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حقیقت، اس میں سب کے لیے الگ الگ طرح کے پہلو ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو میں نے سیکھا وہی آپ سیکھیں، جو آپ سیکھ رہے ہیں وہی میں سیکھوں، ہو سکتا ہے میں کچھ بولوں بھی نہ، آپ وہ بھی سیکھ لیں۔ تو ڈھونڈیں اس میں میرے لیے کیا نشانی ہے۔ مومن ہے تو ڈھونڈیں، ورنہ غیر مومنوں کو تو پرواہ نہیں اللہ نے کیا کہا، کیوں کہا، کب کہا، معاذ اللہ، ان کو تو بس سننا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں۔ ہم اکثر اچھا پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں پھر ہم اپنے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ پتہ ہے کہ اللہ کے پاس سے ہر چیز کا علاج مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے، پھر بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے اللہ ہر مسئلے کا حل دے سکتا ہے، پھر بھی نہیں جاتے۔ پتہ ہے کہ زوجین کریم میں بھی مختلف قسم کی چیزوں میں بھی ہمارے لیے بہت زیادہ بہتری ہے، پھر بھی نہیں مانتے، اڑی پیارے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا شکوہ کیا؟ اکثر ان میں سے نہیں مانتے۔ طالبات، اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں کیا شکوہ ہوتا ہے؟ ہم بھی یہ شکوہ کرتے ہیں، یا اللہ اکثر دھوکہ دیتے ہیں، اکثر چھوڑتے ہیں، اکثر نہیں سمجھتے، اکثر بات نہیں مانتے، اکثر دشمنی پہ تل جاتے ہیں، اکثر یقین توڑتے ہیں، اکثر کو پڑھایا جاتا ہے، اکثر طالبات بے عملی دکھاتی ہیں، اکثر لوگ نہیں بدل رہے، اکثریت لوگوں کی بری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ تم جادو ٹونا کرو، تم کچھ بھی کرو، یہ واقعی میں دنیا کا اصول ہے کہ یہاں پہ اکثریت ہمیشہ بے ایمانوں کی ہوگی، ایمان والے اس میں بہت کم ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جن دنوں دین بڑا غالب ہو تب بھی کبھی 313، اگر ہزاروں بھی ہوں، 10,000 کا بھی لشکر ہو، کافروں سے کم ہوتا ہے۔ کیونکہ کافر بننا بڑا آسان ہے، بے ایمان بننا بڑا آسان ہے، کیونکہ وہ کام کرنے کو آپ کا دل کرتا ہے، لیکن مومن بننا بڑا مشکل ہے۔ مومن بننے کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کون ہے جو ان آیات کو سنے اور پھر اس کو جذب کرنے کی کوشش کرے؟ اور جذب ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ٹائم لگتا ہے، اپنے آپ کو نرم کرنا پڑتا ہے، عاجز کرنا پڑتا ہے، واقعی میں مٹی بن کے رہنا پڑتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو کچھ اور بنانا چاہو گے تو یہ قرآن تمہارے دلوں میں نہیں آئے گا، یہ تبھی آئے گا سونے جب تم مٹی بنو گے، عاجزی اختیار کرو گے، اپنے اندر سے یہ اکڑ شکر نکال کے بیٹھو گے۔ تو آئندہ کے بعد ہمیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ ان کی اکثریت ایویں ہی ہے بس، تو پھر ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں کم میں سے بنایا، قلیل میں سے،
ہمیں کثیر میں شامل ہونے کا شوق بھی نہیں جو بے ایمان ہے. دیکھیں اکثر لوگ قرآن سنتے ہیں، میں بہت حیران ہوتی ہوں، اگر آپ حساب کتاب بھی کروائیں ایک شہر کا یا ایک جامعہ کا، پورے سال میں وہاں سے کتنی لڑکیاں پڑھ کے نکلتی ہیں، اور کتنے ہیں جو آگے کام کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو خود بھی بڑی عہدے عمل کر لیں، خود بھی عمل کرتے ہوئے انہیں کچھ ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ قربانیاں نہیں دے سکتے، قربان نہیں کر سکتے اپنا آپ، یہی وجہ کہ پھر ہوتا بھی کچھ نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ واقعی آپ کو نشانیاں سمجھ آئیں تو اپنے اندر ایمان لے کر کے آئیں، اور ایمان لانا چاہتے ہو ان آیات کو سنو، ان کو اپنے اندر جذب کرو، اور جذب کرنا چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جو نرم زمین ہوتی ہے وہی پانی کو جذب کر پاتی ہے، جو سخت ہوتی ہے اس کے اوپر سے وہ بہہ جاتا ہے تو جائے، ضائع ہو رہا ہے تو ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے بس میں ہی کافی ہوں. ٹھیک ہے؟ اپنے دلوں کی دیواروں پہ کبھی بھی اتنا مضبوط سیمٹ نہ مل دیں کہ پھر وہ اترے ہی نہ، اور وہیں کا وہیں سارا کچھ جام ہو کے رہ جائے، اور قفل پڑ جائیں، تالے پڑ جائیں ادھر، اور آپ کچھ سمجھ ہی نہ پائیں. ٹھیک ہے؟ آپ سب اپنا محاسبہ لازمن کیجئے گا. ایک تو یہ کہ میں کہاں کہاں اللہ کی آیات کا، سنت کا، یا کسی انسان کا مذاق بناتی ہوں، اور اگر یہ ساری چیزیں میرے اندر نہیں تو پھر میں اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتی ہوں؟ پھر اور کون سی چیز ہے؟ یا مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا مذاق بنایا جائے گا؟ اس پہ ذرا خود غور کیجئے گا، اور دوسرا ڈھونڈیے گا کہ اس میں میرے لیے کیا نشانی ہے. ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک. آج کے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.